جی تو ہلو، تو میں یہ حمزہ صاحب یا جی یہ سر. کیا نام جو بھی ہے محمد سعید اختر ہیں، تو ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ جو ایک جو غالب لینا چاہتے ہیں وہ غالب کے بارے میں اپنا وہ یعنی اپنا نام اور غالب لکھ کے بھیج دیں ہمارے موبائل پہ، اور ساتھ ہی میں جو پرشین لینا چاہتے ہیں وہ ایک لسٹ پرشین کی یا آپ لوگ بھیج دیجیے انآفیشیلی طور پہ، اور ہم اس کو دو طرح سے ہم لوگ دیکھ لیں گے. تو جو پرشین میں جانا چاہے گا وہ پرشین میں چلا جائے گا، پرشین فاؤنڈیشن میں جو جانا چاہے وہ پرشین فاؤنڈیشن میں چلا جائے گا، اور جو اس میں جانا چاہے گا کیا بولتے ہیں غالب میں آنا چاہ رہا ہے وہ غالب میں ہے نا. تو ایک بار حمزہ صاحب یہ آپ کی ذمہ داری ہے. ہلو جی سر. ہے نا، تو ذرا سا آج یہ ایک محنت کر دیجئے، آپ ایک ہلکی سی کوشش کر دیجئے ہماری طرف سے کہ جتنے بھی ہیں اس طرح سے جی ہے نا، اگر آف لائن آپ لوگ موجود ہوتے تو میرے خیال میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. آن لائن میں جہاں بہت سی جی سہولیتیں موجود ہیں کہ آپ گھر پہ بیٹھے ہوئے کلاس کر رہے ہیں، وہاں بہت سی مشکلیں بھی ہیں اور محرومیاں ہیں. مشکلیں یہ ہیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ بہت سی چیزیں رہ جاتی ہیں، اور محرومیاں یہ ہیں کہ جو آپ کے چہرے کے تاثرات ہیں یا جو چہرے کے جسے کہتے ہیں عام زبان میں کہ ہاؤ بھاؤ ہیں، یا بات کی ترسیل کس حد تک ہو رہی ہے، بات کس حد تک آپ تک پہنچ رہی ہے، جو ہم بات کہہ رہے ہیں وہ کمیونیکیٹ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، یہ بہت سی حد تک کلیئر ہو جاتی ہے اور اس کو پھر دوسری طرح سے سمجھایا جاتا ہے. تو انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ وہ ساری صورتیں موجود رہیں، لیکن ایک بار کنفرم ہو جائے کہ کون پرشین میں آ رہا ہے اور کون یہ مطالعہ غالب ہے نا، اسپیشل جی مطالعہ خصوصی مطالعہ غالب کون لے رہا ہے. تو حمزہ صاحب ذرا سا یہ کام کر دیجئے گا آپ، ٹھیک ہے؟ اور ٹھیک ہے سر. انشاءاللہ جو غالب کے حیات کے حوالے سے اور غالب کی سوانح کے حوالے سے اور پھر جو غالب کے معاصرین ہیں ان کے حوالے سے، اور ظاہر سی بات ہے کل بھی ہم نے گفتگو کی تھی کہ جو غالب کے معاصرین ہیں مومن ہیں، ذوق ہیں، ذوق بہت ایک اہم ہے، بلکہ معاصر کے ساتھ ساتھ ایک طرح سے جو چشمقیں غالب اور ذوق کے درمیان ایک طرح کی رہی ہیں، جسے ادبی مارکے کا نام بھی دیا جا سکتا ہے. اور وہ ادبی مارکہ ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم سوانح اور شخصیت کو پڑھائیں گے تو اس میں یہ سارے یعنی جو معاصرین ہیں وہ معاصرین بھی آئیں گے. تو کل جو ہم بات کر رہے تھے کہ غالب کی جب شخصیت کو منکشف کرتے ہیں، جب غالب کی شخصیت کو کھولتے ہیں، جب اس کا انکشاف کرتے ہیں، غالب کی شخصیت کے رموز کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، غالب کی شخصیت کے اسرار کو جب منکشف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ غالب کی شخصیت بڑی الجھی ہوئی شخصیت ہے. غالب کی شخصیت بہت پر اسرار شخصیت ہے. غالب کی شخصیت بہت بھیدوں بھری ہوئی شخصیت ہے. اس لیے غالب کی شخصیت کا مطالعہ کرتے وقت انہی ٹولز کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے، انہی طریقہ کار کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے جو ان کی شاعری کو استعمال کرتے ہوئے شاعری کی تفہیم کے لیے جن ٹولز کا استعمال ہے. یعنی ٹول کا مطلب یہ ہے کہ ان سارے ورنہ ٹولز غزل کو لیے ٹولز الگ ہیں اور شخصیت کو سمجھنے کے لیے ٹولز الگ ہیں. لیکن میرے کہنے کا صرف اتنا مطلب یہ ہے کہ جس طرح جب ہم غالب کی شاعری کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ غالب اپنی شاعری میں شعری متن کی تعمیر اس طرح کرتے ہیں کہ بہت جلد اپنے قاری پہ شعری متن کے اندر جو مفاہیم اور جو معانی کا ایک ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر موجود ہے، وہ جلدی دامن فکر کو بھگوتا نہیں ہے، ایک طرح سے کہہ لیجیے. تو غالب کے جب ہم شاعری کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ غالب نے اپنے غزل کے لیے جس طرح کے شعری متن کی تعمیر کی ہے،
اس شعری متن کی تعمیر میں جس طرح کی جگر کاوی کی ہے اور جس طرح کے اسرار اور بھیدوں کو اور رموز کو اس کے اندر پوشیدہ رکھا ہے، بلکہ معانی اور مفاہیم کی جو ایک کائنات پوشیدہ رکھی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب غالب کی شعروں کو سمجھنے کی اور اس کی تفہیم کی کوشش کرتے ہیں تو مختلف پرتوں کے ساتھ غالب کے شعری متن کو جب کھولنے کی کوشش کرتے ہیں تو معانی اور مفاہیم کی مختلف پرتیں اور مختلف جہتیں اور مختلف طرفیں نکل کے سامنے ہمارے آتی ہیں۔ بالکل اسی طرح جب ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تو ہم یہ غالب کی شخصیت میں اور غالب کی شاعری میں جو تصادم کے عناصر موجود ہیں اور جو اتفاق کے عناصر موجود ہیں ان سارے عناصر کا ہم جائزہ لیں گے۔ لیکن سر دست جس طرح سے ہم غالب کی شاعری کا مطالعہ جب کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ غالب نے شعری متن کی تعمیر میں جس طرح کی ہنرمندی کے ذریعے جس طرح کے اسرار کو اور جس طرح کے رموز کو اور معانی اور مفاہیم کی روشن جس کائنات کو ایک طرح سے چھپا کے رکھا ہے جلدی سے اپنے قاری پہ منکشف نہیں ہوتے، اس کے لیے بڑی محنت کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، بہت کاوش کرنی پڑتی ہے، بڑی کاہش کرنی پڑتی ہے۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے غالب کی جو شاعری ہے، جو غزل ہے، وہ دھیرے دھیرے اس کے اشعار منکشف ہوتے رہتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم غالب کی شاعری کا مطالعہ، ایک سوال ابھی غالب کی شخصیت پہ ہم آتے ہیں کہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ذوق کی شاعری کا مطالعہ کرتے ہیں، ہم اسی لیے تاکہ میں شخصیت کے جو چھپے ہوئے عناصر ہیں، جو پہلو ہیں، وہ آپ کے سامنے میں منکشف کر سکوں۔ لیکن کہ جب ہم ذوق کی شاعری کا مطالعہ کرتے ہیں، جب ہم مومن کی شاعری کا مطالعہ کرتے ہیں، زبان و بیان کی سطح پہ بہت سی خوبیاں ان کے یہاں موجود ہیں، اور جب معاصرین پہ بات کریں گے تو ہم ان ساری خوبیوں کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ جس عہد میں ذوق شاعری کر رہے تھے اور مومن شاعری کر رہے تھے، اس عہد میں ذوق سب سے بڑے شاعر تھے، بادشاہ کے استاد الشعراء تھے، بادشاہ کے شاعر تھے، ایک طرح سے ملک الشعراء تھے، درباری شاعر تھے۔ لیکن اس کے باوجود بھی جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا، اس کے ساتھ ساتھ جو ذوق کی شاعری کے اندر جو اپیل موجود ہے، اس کی معنویت ختم ہو گئی۔ جو معنوی عناصر موجود تھے اس کی معنی خیزیت ختم ہو گئی۔ اسی لیے بدلتے ہوئے زمانے کے ساتھ، بدلتے ہوئے شعری رویوں کے ساتھ، بدلتے ہوئے سماجی صورتحال کے ساتھ اور بدلتے ہوئے تہذیبی اور سیاسی صورت کے حال کے ساتھ مومن اور ذوق کی شاعری ساتھ نہیں دے سکی ہے۔ لیکن جب ہم غالب کی شعری متن کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بدلتے ہوئے شعری رویوں کے ساتھ، بدلتے ہوئے ادبی رجحانوں کے ساتھ، بدلتے ہوئے ادبی تحریکوں کے ساتھ، بدلتے ہوئے سماجی اور سیاسی اور تہذیبی اور ثقافتی اور معاشرتی رویوں کے ساتھ بھی اور صورتحال کے ساتھ بھی غالب کی شاعری آج بھی معنی خیز ہے۔ کیوں ہے؟ یہ سوال ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ غالب کی شاعری میں جو دباغت ہے، جو معنی اور مفاہیم کی پوری ایک کائنات پوشیدہ ہے، وہ دراصل جب تک کہ ہم غالب کی شخصیت کے اندر چھپے ہوئے ان سارے عناصر کا جائزہ نہیں لے سکتے ہیں، تب تک ان سارے معانی اور مفاہیم کو جو غالب کے شعری مزاج کا حصہ ہے اس کو ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ تو ضروری یہ ہے کہ غالب کی شخصیت کی تعمیر میں میں ڈیٹ آف برتھ بھی بتا سکتا ہوں، تاریخ وفات بھی بتا سکتا ہوں، اور تاریخ ولادت بھی بتا سکتا ہوں، ان کے والد صاحب کا کیا نام تھا اور ان کی والدہ کا کیا نام تھا، ان کی بیوی کا کیا نام تھا اور عارف کون تھے، وہ ساری چیزیں ہم بتا سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ ہم ایم اے کی کلاس کر رہے ہیں، اس لیے ان سب چیزوں پہ مجھے لگتا ہے کہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ کلیئر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ہلو سر جی سر کلیئر ہے، اور سب سے ہو رہا ہے کلیئر؟ جی سر۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ غالب کی شخصیت کو ظاہر سی بات آواز پہنچ رہی ہے آپ لوگ تک؟
हेलो जी सर आ रही है रुक रुक के। जी मैम जैसे इसीलिए हाँ हम वो लोग अभी असल में कॉल आ गई थी तो इसीलिए मैंने उसको किया है कि जब हम गालिब की शख्सियत का मुतालिया किसी भी शख्सियत की तामीर में, कल भी हमने इस पे बात की थी और आज कुछ वाजे उसको करूंगा कि गालिब की शख्सियत की, किसी भी इंसान की शख्सियत की तामीर में आप उसके समाजी पस मंज़र को, उसके तहज़ीबी पस मंज़र को, उसके ख़ानदानी पस मंज़र को, उसके इल्मी पस मंज़र को और उसके अगर वो शायर है तो उसके शेरी पस मंज़र को और सियासी पस मंज़र को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। इसलिए कि नफ्सियाती तौर पे जब आप किसी भी शख्सियत का जायज़ा लेंगे और उसका मुख्तलिफ़ रुखों से, मुख्तलिफ़ तरफ़ों से और मुख्तलिफ़ समतों से और मुख्तलिफ़ बोझ से जब उसका जायज़ा लेंगे तो आप ये देखेंगे कि उन सारी शख्सियत को मुनकशिफ करने में वो सारे पस मंज़र अपना एक किरदार अदा करते रहते हैं। तो जब हम गालिब की शायरी का मुतालिया, चूँकि हमारे साथ वो दोनों चल रहा है, जब हम गालिब की शायरी का मुतालिया करते हैं तो हम ये देखते हैं कि गालिब अपनी शायरी के लिए जिस राह का इंतिखाब करते हैं वो राह बहुत दुश्वार तरीन है। ठीक है? बहुत मुश्किल है। इसीलिए मोहम्मद कुली कुतुब शाह जो पहला साहिब दीवान शायर है और मुआसिर अहद में जो शायरी हो रही है, क्योंकि जो अगर वो शायर होंगे आप लोगों के दरमियान और अगर उन्होंने नई शायरी को, जदीद शायरी को, माबाद जदीद शायरी को और मुआसिर अहद में जो शायरी हो रही है उसको पढ़ा होगा, फरहत एहसास, महताब हैदर नकवी, अब्दुल अहद साज़, नोमान शौक़ और खुर्शीद अहमद, अहमद खुर्शीद और शाहिद मीर और पाकिस्तानी सरवत हुसैन और दूसरे इफ्तिखार आरिफ और दूसरे शोरा को जो मुआसिर अहद में, ज़फ़र इक़बाल जो मुआसिर अहद में एक तरह से शायरी कर रहे हैं, सीनियर और जूनियर दोनों का नाम मैंने लिया है। तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह से लेकर मुआसिर अहद की में जो भी शायरी हो रही है, जब उन सारे अ, शायरों की शायरी का तसलसल के साथ और तवातुर के साथ जब आप मुतालिया करेंगे तो आप ये देखेंगे कि गालिब ने अपनी शेरी मतन की तामीर इस तरह की है कि वहाँ अपनी इनफिरादियत को बाकी रखा और इस इनफिरादियत को बाकी रखने का सबब ये रहा है कि जब हम गालिब की शख्सियत का मुतालिया करते हैं तो हम ये देखते हैं कि गालिब ने अपनी शख्सियत में उस इनफिरादियत को बड़ी हद तक बाकी रखा है और यही वजह है कि जब गालिब की शख्सियत को हम मुनकशिफ करते हैं और उसके तमाम पहलुओं का और तमाम तरफ़ों से जो जायज़ा लेते हैं, तो हम ये देखते हैं कि गालिब की शख्सियत में जितनी भी रुख हैं, उन सारे रुखों को रोशन और मुनव्वर करने में अपनी इनफिरादियत से ज़रूर काम लिया और गालिब की ये बहुत बड़ी खूबी रही है। जैसे मान लीजिए मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने यादगार गालिब में ये लिखा भी है, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने यादगार गालिब में ये लिखा भी है कि गालिब किस हद तक अपनी इनफिरादियत का ख्याल रखते थे और किस हद तक अपनी इनफिरादियत का ख्याल रखते थे कि गालिब ने, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, गालिब ने अपनी मौत की यानी अपनी तारीख़ वफ़ात 2 या 3 बार निकाली है। करेक्ट? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हेलो? आ रहा है सर आ रहा है। आ रहा है ना? तो मैंने ये कहा है कि देखिए मैं दोनों चीज़ों को साथ लेके चल रहा हूँ और ज़ाहिर-सी बात है यूनिट है बहुत जल्दी-जल्दी निपटाना है। जब ग़ज़ल पे हम बात करेंगे तो एक पार्टिकुलर पूरा ग़ज़ल का रहेगा। लेकिन गालिब की शख्सियत को समझने के लिए और उसकी तफ़हीम के लिए ज़रूरी ये है कि हम बार-बार उसकी शायरी का और उसके ख़ुतूत का हवाला दें। इसलिए कि गालिब 2 तरह से अपनी शख्सियत को मुनकशिफ करते हैं। एक तो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने जो यादगार गालिब लिखी है, ठीक है? यादगार गालिब लिखी है, उसके ज़रिए से या जो तज़किरों में गालिब की शख्सियत के मुख्तलिफ़ पहलुओं को बयान किया गया। जैसे मान लीजिए मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने और उस ज़माने के दूसरे तज़किरा निगारों ने, ये तारीख़ निगार रहे हैं। उसके अलावा सबसे हमारे पास जो मुस्तनद एक तरह से है, वो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। तो गालिब अपनी शख्सियत का जो इज़हार करते हैं, गालिब की शख्सियत को जो मुनकशिफ करने के लिए जो हमारे पास टूल्स हैं, जो हमारे पास ज़राए हैं समझने के लिए और तफ़हीम के लिए, वो 2 हैं। एक वास्ता बिला वास्ता, एक बिल वास्ता।
بالواسطہ مولانا الطاف حسین حالی نے یادگار غالب جو لکھا ہے وہ ہے ہمارے پاس، اور ظاہر سی بات ہے یہ بہت مستند ہے، اس لیے کہ حالی سے غالب کا دوہرا رشتہ تھا۔ اس پہ بھی ہم بھی بات کریں گے، حالی پہ بھی بات کریں گے۔ غالب اور حالی کا دوہرا رشتہ تھا۔ ایک تو مولانا الطاف حسین حالی شاعر بھی تھے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ بیٹھتے بھی تھے، ان کے ساتھ اٹھتے بھی تھے، اور ان کے شاگرد بھی تھے۔ اس لیے مولانا الطاف حسین حالی نے جس طرح سے غالب کی شخصیت کو منکشف کیا ہے، اور جس طرح سے غالب کی شخصیت کے اندر جو عناصر جو ان کی انفرادیت کو ظاہر کرتے ہیں، جو جس طرح سے بیان کیا، وہ ایک الگ باب کا تقاضا ہے، اور اس پہ انشاءاللہ بات ہوگی۔ تو ایک تو بالواسطہ طور پہ، اور ایک بلا واسطہ طور پہ۔ ظاہر سی بات ہے غالب کی شخصیت کی تفہیم کے لیے جو دو ہمارے پاس ذرائع ہیں، ایک تذکروں کی صورت میں جو ان کا تذکرہ موجود ہے، دوسرے یہ ہے کہ مولانا الطاف حسین حالی نے جو یادگار غالب لکھی ہے، وہ یہ ایک بلا واسطہ جو انہوں نے خطوط میں اپنی شخصیت کا مختلف طرفوں سے اور مختلف جہتوں سے اظہار کیا ہے، وہ ہمارے پاس ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ شاعری کی تفہیم بغیر شخصیت کے بغیر شخصیت کو سامنے رکھے ہوئے نہیں کی جا سکتی، مکمل طور پہ نہیں۔ اس پہ بعد میں ہمارے یہاں جو ما بعد جدید تھیوری آئی ہے رولا بھارت کی کہ جس میں کہا گیا ہے کہ مصنف کی موت کا اعلان کر دیا گیا ہے، کہ لیکن یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی کسی شعری متن کی تعمیر کرتے ہیں یا نثری متن کی تعمیر کرتے ہیں، تو اس میں شخصیت کی جھلک کہیں نہ کہیں موجود ہوتی ہے۔ تو غالب کی شخصیت کو منکشف کرنے کے لیے، اور غالب کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے، اور غالب کی شخصیت کی تفہیم کے لیے ہمارے پاس دو ذرائع موجود ہیں۔ ایک بلا واسطہ جو خطوط کی صورت میں ہمارے موجود ہیں، ہمارے سامنے موجود ہیں، اور ایک شعر کی صورت میں، شاعری کی صورت میں جو ہمارے سامنے موجود ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ غالب کی شخصیت اور سوانح پہ بات کرتے ہوئے ان دونوں کا بار بار حوالہ آئے گا انشاءاللہ، کل انشاءاللہ پھر جب لیکچر ہوگا تو اس میں آئے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مولانا الطاف حسین حالی نے اور تذکروں میں جو تذکرہ کیا، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کا بھی بار بار حوالہ آئے گا۔ ابھی ہم جو بات کر رہے تھے کہ غالب کی جب شاعری کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ غالب اپنے شعری متن کی تعمیر اس طرح کرتے ہیں کہ کہیں سے بھی ہر جگہ اپنی انفرادیت کی چھاپ ضرور چھوڑتے ہیں۔ جو کل میں نے کہا تھا کہ طرز بے دل اختیار کرنے کا سب سے بڑا سبب یہ تھا تاکہ غالب اپنی ابتدائی عہد کی شاعری میں ہی اپنی انفرادیت کو ثابت کر سکیں۔ تو ان کی شاعری کا جو سب سے بڑا وصف ہے اور جو سب سے بڑی خوبی ہے وہ ان کی انفرادیت ہے۔ جب غالب کی شخصیت کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ غالب اپنی شخصیت کو کی انفرادیت کو باقی رکھنے کے لیے ہر طرح کے ذرائع کو استعمال کرتے ہیں، سماجی ذرائع کو بھی استعمال کرتے ہیں، ادبی ذرائع کو بھی استعمال کرتے ہیں، اور کس حد تک اپنے انفرادیت کو، جو شخصی انفرادیت ہے، کس حد تک باقی رکھتے ہیں۔ مولانا الطاف حسین حالی نے یادگار غالب میں یہ واقعہ لکھا ہے، اور اس سے بڑی حد تک غالب کی شخصیت میں جو انفرادیت موجود ہے، اور اس انفرادیت کو باقی رکھنے کے لیے جس طرح کے جتن کرتے ہیں، جس طرح کی کوشش کرتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ مولانا الطاف حسین حالی نے لکھا ہے کہ غالب 2 یا 3 سال 3 بار مسلسل اپنا ایک طرح سے وہ نکالتے تھے، کیا بولتے ہیں اس کو، تاریخ وفات نکالتے تھے۔ تو جب ہوا یہ کہ پہلی بار جب انہوں نے 2-3 بار نکالا تو تاریخ وفات جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے 2 یا 3 بار، جب تاریخ وفات، میں کریکٹ کر دوں گا دیکھ کے اگر غلط رہا تو، جو تاریخ وفات انہوں نے نکالی تو اس میں ہوا یہ کہ جس سال کی تاریخ نکالی تھی اس میں اس سال ان کا انتقال نہیں ہوا۔ تو احباب نے اور دوستوں نے آ کے کہا، شاید 1 بار یا 2 بار، مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، تو احباب نے اور دوستوں نے آ کے کہا کہ غالب صاحب آپ نے جو اپنی تاریخ وفات نکالی تھی وہ تو غلط ثابت ہوئی، اور آپ کا انتقال اور آپ وفات نہیں ہوئی۔ تو غالب صاحب نے کہا کہ چونکہ میرے مزاج کا حصہ یہ ہے کہ میں اپنی انفرادیت کو باقی رکھتا ہوں، اس وبائے عام میں جہاں بہت سارے لوگ مر رہے تھے، غالب ان کے ساتھ مرنا گوارا نہیں کیا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو دیکھیے کہ غالب کی انفرادیت کس حد تک ہے
کہ غالب اپنی انفرادیت کو باقی رکھتے ہیں اس حد تک بھی کہ اگر موت بھی آئے تو کبھی موت بھی آئے تو انفرادی صورت میں آئے. اور وہ شعر موجود ہے جس کا مفہوم یہ ہے، سر دست وہ شعر میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، کہ ہم واپس پلٹ آئے اگر دار کعبہ وا نہیں ہوا. یعنی دیکھا جائے تو غالب اپنی انفرادیت کو باقی رکھنے کے لیے تو ان کی شاعری میں بھی وہ انفرادیت کی جھلک موجود ہے اور ان کی شخصیت میں بھی وہ انفرادیت کی جھلک موجود ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کی شخصیت میں اور مختلف پہلو ہیں. دوسرا جو سب سے اہم پہلو ہے، دیکھیے انسان جو ہے جب میں نے کہا کہ ایک تو یہ ہے کہ جو شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے اس میں سماجی، اس میں سیاسی اور اس میں معاشرتی اور تہذیبی اور ثقافتی اور دوسرے سارے خاندانی لسانی عناصر بھی اپنا کردار ادا کرتے رہتے ہیں، اپنا کام کرتے رہتے ہیں. تو غالب کی شخصیت کی تعمیر میں یہ سارے عناصر نے اہم کردار ادا کیا ہے. تو جب ہم غالب کی شخصیت کو کھولتے ہیں اور منکشف کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان سارے عناصر نے غالب کی شخصیت میں تعمیر کرنے میں معاونت کی ہے. اب غالب غالب کے مزاج کا ایک بہت اہم حصہ اور جو بہت کم لوگوں میں آتا ہے کہ غالب کے یہاں حصے مزاح بہت زیادہ تھی، حصے مزاح بہت زیادہ تھی. اور یہ غالب کی شاعری میں بھی آئی ہے کہ ایسی حوروں سے کیا ہمیں لینا جس میں لاکھوں برس کی حوریں، ایسی جنت سے کیا ہمیں لینا جس میں لاکھوں برس کی حوریں ہوں. کیوں نہ فردوس کو دوزخ میں ملا لیں یا رب، سیر کے واسطے تھوڑی سی فضا اور صحیح. تو جو ایک طنز کی آمیزش ہے اور جو مزاح کی آمیزش ہے وہ غالب کی شاعری میں بھی موجود ہے کہ ایسی جنت سے کیا ہمیں مطلب یا لینا، یا صحیح مطلب مجھے یاد نہیں ہے، ایسی جنت سے کیا ہمیں لینا، ایسی جنت سے کیا ہمیں مطلب جس میں لاکھوں برس کی حوریں ہوں. یا وہ کہ دل کو بہلانے کا، ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن دل کو بہلانے کا غالب یہ خیال اچھا ہے. تو جب ہم غالب کی شاعری کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ غالب کی شاعری کے اندر وہ مزاح کے پہلو اور وہ طنز کے پہلو دونوں پہلو موجود ہیں. اور غالب بڑی لطافت کے ساتھ اور بڑی ہنرمندی کے ساتھ اور بڑی شاعرانہ ندرت کے ساتھ اس فن کو استعمال کرتے ہیں، اور اس طرح سے استعمال کرتے ہیں کہ قاری کو اس کا احساس نہیں ہوتا ہے. جب وہ قاری اس میں بار بار اس کی قرات کرتا ہے، اس کو غور کرتا ہے، تب اس پہ وہ اسرار اور وہ رموز اور وہ معنی اور وہ مفاہیم منکشف ہوتے ہیں. بالکل اسی طرح کہ جب ہم غالب کی شاعری کا مطالعہ پہلی بات تو یہ ہے کہ غالب کی شاعری میں جو انفرادیت موجود ہے وہ ان کی شخصیت میں بھی موجود، گویا جو ان کی شخصیت میں انفرادیت موجود ہے وہ غالب کی شاعری میں بھی موجود ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ غالب کی شخصیت کا ایک اہم عنصر، ایک اہم پہلو یہ ہے کہ ان کے یہاں حصے مزاح موجود ہے، حصے مزاح موجود ہے. جب ہم غالب کی شاعری کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے یہاں مزاح اور ظرافت ان کے یہاں موجود ہے، اور وہ اس طرح سے کام لیتے ہیں کہ قاری کے زبان کو دلوں کو چیر دیتی ہے لیکن قاری کو احساس نہیں ہوتا ہے. بالکل اسی طرح جب ہم یہ دیکھتے وہ ساری چیزیں ان کے یہاں موجود ہے. بالکل اسی طرح ان کے یہاں حصے مزاح موجود، یعنی غالب پہ جس طرح کے مسائل اور جس طرح سے آلام اور جس طرح کی مصیبتیں اور جس طرح کی صعوبتیں غالب نے اٹھائی ہیں، لیجینڈ ہونے کے باوجود، ایک بڑا دماغ ہونے کے باوجود، ایک بڑا شاعر ہونے کے باوجود، اگر دوسروں پہ یہ مصائب، یہ مصیبتیں، یہ آلام، یہ مسائل ہوتے تو پاگل ہو جاتا. لیکن غالب نے کیا کیا؟ چونکہ غالب کے اندر جو ایک طرح سے مضبوطی اور استحکام ہے، اس نے غالب کو ایک طرح سے ان کے وجود کو بکھرنے نہیں دیا، ان کے وجود کو سمیٹے رکھا. اور یہی وجہ ہے کہ غالب نے جو اندر کا ان کے زہر تھا اس کو سماج میں پھیلایا نہیں ہے، ان کو اپنے خطوط کے ذریعے سے ظاہر نہیں کیا ہے. آپ یہ بنیادی بات سمجھ لیجئے کہ ان کو خطوط کے ذریعے سے ان زہر کو باہر نہیں نکالا ہے، بلکہ جو زہر ان کے یہاں جو سماجی صورتحال نے، جو معاشرتی صورتحال نے اور جو ادبی نافہمی نے، نافہم معاشرے نے غالب کے لیے جو مسائل پیدا کیے تھے
اگر غالب ان کو اپنے خطوط کے ذریعے سے اور اپنے شعری متن کے ذریعے سے اس کو باہر نکالتے تو وہ شاعری اور خطوط بہت زہرناک اور بہت زہر آلود ہوتے. لیکن غالب نے کیا کیا ہے کہ غالب نے اس زہر کو پلنے دیا ہے اور اس زہر کو اس طرح پالا ہے کہ اس کو امرت میں بدل دیا ہے، اور اس امرت کو اپنی شاعری کے اندر بھی اور اپنے خطوط کے اندر مزاح کے پیکر میں ڈال کے، مزاح کے لفافے میں بند کر کے اس کو پیش کیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم ان کی شاعری کا مطالعہ کرتے ہیں، جب ہم ان کے خطوط کا مطالعہ کرتے ہیں، تو جو غالب کے اندر جو مسائل اور جو صعوبتیں اور جو پریشانیاں اور جو ساری چیزیں موجود تھیں، ان کا احساس نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہم صاف صاف طور پہ کہتے ہیں کہ غالب تو اپنے مصائب پہ ہنسنے کا ہنر جانتے تھے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہ ہنر یوں ہی تھوڑی پیدا ہوتا ہے، خون جگر کو صرف کرنا پڑتا ہے، اپنے خون کو ایک طرح سے اپنے زہر کو امرت میں بدلنا پڑتا ہے، تب کہیں جا سے یہ تبدیلی ہوتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو ان کی شاعری کے یہاں جو حصے مزاح کی صورتیں ملتی وہ دراصل ان کی شخصیت کا حصہ رہا. مثلا جیسے جب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کس طرح سے اپنے مسائل کو، اپنے مصائب کو جب قمار بازی میں اور جوئے بازی کے جرم میں غالب کو ایک طرح سے جیل ہوئی ہے اور شاید 6 مہینے قید میں رہ کر آئے ہیں، صحیح یا 3 مہینے، مجھے صحیح سے یاد نہیں ہے اور اس کا میں اعتراف کر لیتا ہوں. تو جب صحیح طریقے سے جب ہم خطوط پڑھائیں گے تو اس پہ ہم بات کر لیں گے، ٹھیک ہے. جب ہم خطوط پڑھائیں گے تو اس پہ بات کر لیں گے کہ 6 مہینے رہے ہیں، یہ اس لیے کہ بہت امپارٹنٹ خط ہے. تو وہ بہت امپارٹنٹ واقعہ اور مختلف خطوط میں اس کا ذکر کیا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ جب وہ 6 مہینے، ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک انسان ایک جرم میں، اور اس وقت مولوی محمد باقر نے اردو اخبار میں اس کی خاص طور سے رپورٹنگ کی تھی. اس زمانے کا اردو اخبار اٹھا کے دیکھ لیجئے آپ، تو آپ دیکھیں گے کہ غالب، چونکہ یہ بات آ گئی ہے درمیان میں تو کہہ دوں کہ مولوی محمد باقر جو تھے وہ مولانا محمد حسین آزاد کے والد محترم تھے اور ذوق کے دوستوں میں تھے، اور ذوق محمد حسین آزاد کے استاذ بھی تھے. تو اور ذوق اور غالب کے درمیان ایک طرح سے باہمی چشمک موجود رہتی تھی، باہمی ادبی معرکے موجود رہتے تھے. اور اسی لیے جب غالب کو جیل ہوئی ہے اور قید خانے میں ڈالے گئے ہیں تو خاص طور سے فرنٹ پیج پہ، ابھی وقت نکل جائے گا، اس کی رپورٹنگ کی گئی ہے. یہ ایک الگ مسئلہ ہے، جب خطوط پڑھائیں گے تو اس پہ بات ہوگی. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جب غالب کے اپنے اندر کے زہر کو کس طرح سے امرت میں بدلتے ہیں، یعنی کس طرح سے مزاح کے پیکر میں ڈھال کے اس کو بیان کرتے ہیں کہ قاری کو اور سامع کو کہیں بھی احساس نہیں ہوتا ہے کہ کتنے بڑے مسائل سے جوجھتے ہوئے اور کس طرح عزت کو ایک طرح سے پامال ہوئی ہے، اس سے جوجھتے ہوئے کس طرح باہر نکل آئے ہیں. جب غالب جو ہے قید سے باہر آئے تو کالے خان، جو نواب کالے خان جو ان کے دوست تھے، جب ان کے گھر پہ مقیم ہوئے تو کسی نے کہا کہ غالب صاحب بہت بہت مبارک ہو کہ آپ گورے، آپ قید خانے سے باہر نکل آئے ہیں، جیل سے باہر آ گئے. تو غالب نے مسکرا کے کہا کہ کون کمبخت کہتا ہے کہ قید خانے سے باہر نکل آیا ہوں، پہلے گورے کی قید میں تھا، اب کالے کی قید میں ہوں. سمجھ رہے ہیں بات؟ سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ہلو ہلو، آ رہی ہے سر، آ رہی آ ہے. رہی ہے. تو دیکھیے کہ جب ہم ان کی شاعری کا مطالعہ کریں گے تو یہ ساری چیزیں لائیں گے. لیکن بڑی، تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کس طرح سے انفرادیت کو باقی رکھا اور کس طرح سے اپنے مسائل کو، اس کے لیے بڑا جگر چاہیے، بہت کلیجہ چاہیے. ایک طرح سے اپنے اندر کے زہر کو امرت میں بدلنے کا جو ہنر ہے وہ ہر ایک کو میسر نہیں، یہ غالب کو آتا ہے. اسی لیے غالب ایک عبقری شخصیت ہے، اسی لیے غالب ایک بڑی شخصیت کی صورت میں ہمارے سامنے ابھر کے نظر آتے ہیں. تو غالب کے اندر جو حصے مزاح ہے، اس عہد کے ساری ادبی شخصیتوں کا مطالعہ کر جائیے، غالب کے عہد کی ساری ادبی شخصیتوں کا مطالعہ کر جائیے. جو غالب کے اندر جس طرح سے حصے مزاح کی صفت موجود ہے، اپنے مسائل کے اوپر بھی ہنسنے کا اور سماج کے اوپر بھی ہنسنے کا اور اپنے دوستوں کے درمیان جس طرح کے مزاح کرنے کا، وہ کہیں اور نہیں ملے. مثلا رمضان کا مہینہ آ ہی رہا ہے،
اور اسی پہ ہم لوگ بات ختم بھی کر دیں گے پھر کل انشاءاللہ. اب منڈے کو بات کریں گے. مثلاً جیسے دیکھیے کہ غالب مولانا فضل حق خیر آبادی، فضل حق خیر آبادی کو اگر آپ جانتے ہیں تو علامہ فضل حق خیر آبادی، ان کے بیٹے ریاض خیر آبادی اور پھر ان کے بیٹے جانثار اختر کے جو والد صاحب تھے وہ نام نہیں یاد آ رہا اس وقت، اور پھر اس کے بعد جو ہے جاوید اختر، یہ پورا ایک سلسلہ ہے. تو مولانا فضل حق خیر آبادی صاحب جو ہے رمضان کے مہینے میں غالب صاحب کے اس کوٹری میں چلے گئے جہاں غالب صاحب شراب نوشی کیا کرتے تھے اور اپنے دوستوں کے ساتھ قمار بازی کیا کرتے تھے، جوا کھیلتے تھے رمضان کے مہینے میں. تو فضل حق مولانا فضل حق صاحب پہنچ گئے اور دیکھیں کس طرح سے غالب اپنے دوستوں کا دل لگتے ہیں اور کس طرح سے ایک مزاح کی کیفیت جو ان کے شاعری کی یہاں ان کی شاعری میں بھی موجود ہے. اور جب میں شاعری کو پڑھاؤں گا تو اس پہ خاص طور سے، اور پروفیسر شمیم حنفی کا بڑا خوبصورت مضمون ہے، انشاءاللہ جب میں پڑھاؤں گا تو وہ مضمون بھی شیئر کروں گا آپ کو، بہت خوبصورت مضمون ہے وہ، تو وہ میں شیئر کروں گا آپ کو. اور آج کے 10-15 سال میں نے پہلے پڑھا تھا، اس کی کچھ چیزیں یاد ہیں اور انشاءاللہ ڈھونڈوں گا تو پھر وہ مل جائیں گی. تو آپ یہ دیکھیے کہ کس طرح سے جب فضل حق خیر آبادی آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں، بس 2-3 منٹ کا ٹائم ہے، جب آتے ہیں تو آنے کے بعد کہتے ہیں کہ غالب صاحب قمار بازی کر رہے ہیں، اپنے جوا کھیل رہے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ. تو فضل حق خیر آبادی نے کہا کہ کافی عرصے پہلے میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، وہ حدیث یہ تھی کہ رمضان کے مہینے میں اللہ شیطان کو قید کر دیتا ہے، رسیوں میں باندھ دیتا ہے. لیکن اب اس حدیث پہ مجھے شک ہو رہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے، ضعیف تو نہیں ہے. تو غالب صاحب نے کہا کہ نہیں بھائی حضور، آپ اس حدیث کی صداقت پہ شک مت کریے، حدیث بالکل صحیح اور درست ہے. بس یہ ہے کہ جہاں اللہ میاں نے شیطان کو رسیوں سے باندھ کر قید کیا تھا وہ کوٹری دراصل یہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کس طرح سے غالب کے اندر اس طرح کے حصے مزاح اور وہ ساری چیزیں پیدا ہوئی ہیں. اور غالب کی اب انشاءاللہ منڈے کو ہم لوگ غالب کی شخصیت کے جو 2-3 اور بہت سے پہلو ہیں اس کو جائزہ لیتے ہوئے، جو کلکتہ کا جو انہوں نے سفر کیا ہے اس کے حوالے سے ہم لوگ بات کریں گے. اس لیے کہ کلکتہ کے جو سفر میں جو ان کے ساتھ واقعات ہوئے ہیں اس میں ان کی بہت سی ایسی شخصیت کے وہ عناصر جو دلی میں ابھی تک پوشیدہ تھے اور چھپے ہوئے تھے وہ باہر نکل کے آ گئے تھے. تو ان ساری چیزوں پہ ہم لوگ تو غالب کی شخصیت کا مطالعہ کرتے ہوئے ہمیں ان کے خطوط کو بھی دیکھنا پڑے گا، ان سارے واقعات کو بھی دیکھنا پڑے گا جو مولانا الطاف حسین حالی نے بیان کیا ہے، جو مختلف تذکروں میں آیا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کی شاعری میں بھی دیکھیں گے. جیسے وہ شعر یاد نہیں آیا ہے کہ ہم پلٹ آئے در کعبہ جو واہ نہ ہوا. تو جو انفرادیت ہے ان کے یہاں، جو حصے مزاح ہے، انشاءاللہ منڈے کو اس پہ اور بات ہوگی، اس لیے کہ یہ بہت اہم موضوع ہے. اور میں کچھ اشعار بھی اس سلسلے میں تلاش کر لوں گا اور دیکھ لوں گا تاکہ دونوں باتیں ایک ساتھ ہوتی رہیں. تو اس طرح سے دیکھا جائے تو غالب، لیکن ایک چیز میں کہنا چاہوں اور آخر میں چلتے چلتے کہہ دیں کہ غالب کی شخصیت میں ایک چیز اور بھی ہے کہ غالب نے اپنی شخصیت سے کبھی نفاق نہیں کیا ہے. غالب جو اندر ہے وہ باہر ہے. جب ہم مومن کی شاعری کا جب مومن کی شخصیت کو دیکھتے ہیں اور ذوق کی شخصیت، بہت سے شاعروں کی شخصیت کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ شخصیت پوری طرح سے منکشف نہیں ہوتی ہے. لیکن غالب کے یہاں جو دوسری شخصیتوں کو دیکھتے ہیں جو ان کے اندر عیوب ہیں اس کو پوشیدہ رکھتے ہیں. یہ انسانی خاصہ ہے، ہم اور آپ سبھی جو ہمارے اندر عیوب ہیں ہم چاہتے ہیں کہ سماج اور معاشرے سے وہ چھپا رہے، اور جو حسن ہے اور جو خوبیاں ہیں وہ لوگوں پر منکشف ہوں. غالب کے اندر ایک بہت بڑی خوبی، اسی پوائنٹ کو ہم آگے بڑھائیں گے کل منڈے کو، کہ غالب کے اندر جو بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ جو ان کے یہاں خامیاں موجود ہیں اس کا بھی وہ اظہار کرتے ہیں، اور جو ان کی یہاں خوبیاں ہیں اس کا بھی وہ اظہار کرتے ہیں. یعنی غالب اپنی مکمل جہتوں کے ساتھ، مکمل سمتوں کے ساتھ، مکمل خوبیوں اور خصوصیتوں کے ساتھ اپنی ذات کو منکشف کرتے ہیں. اسی لیے غالب کی ذات جس رخ سے بھی دیکھیے، چاہے وہ عیوب ہوں، چاہے وہ
خوبیاں ہوں، جس رخ سے بھی دیکھیے غالب کی شخصیت بالکل روشن اور منور نظر آتی ہے. یعنی غالب کی یہی وجہ ہے کہ غالب نے جس طرح سے اپنی شخصیت کو منکشف کیا ہے سماجی سطح پہ، اور اسی طرح غالب نے شعری متن کی تعمیر میں اسرار اور رموز کو ایک طرح سے چھپا کے رکھا ہے. یہ ایک طرح سے کنٹراڈکشن آ گیا ہے اور میں اس پہ بات کروں گا. تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو غالب نے اپنی انفرادیت کو باقی رکھنے کے لیے شاعری کے اندر بھی، خطوط کے اندر، جیسے خطوط میں دیکھ لیجئے آپ کس طرح سے نثر میں اپنی خطوط میں انفرادیت کرنے باقی رکھنے کے لیے کس طرح کی انہوں نے خوبیاں نثر کے اندر پیدا کر دیں، یا خطوط نگاری کا جو پورا رویہ تھا وہ بدل دیا. شاعری میں بھی اسی طرح کیا ہے اور شخصیت میں تو رہی ہے. اور جو حصے مزاح جو ان کی شاعری میں موجود ہے، ان کے خطوط میں موجود ہے، لیکن ان کی شخصیت میں وہ بہت پہلے سے بہت بڑی صورت میں، بہت صورت میں موجود ہے. اور اس تبھی ہوتا ہے کہ جب تک کہ آپ اپنے اندر کے زہر کو امرت میں تبدیل نہیں کرتے ہیں تب تک حصے مزاح کی صورت پیدا نہیں ہوتی ہے. اور یہ بہت کم لوگوں میں یہ خوبی پیدا ہوتی ہے. غالب نے مختلف طریقے سے اور مختلف طریقے سے یہ ساری چیزیں کی ہے. انشاءاللہ منڈے کو پھر بات ہوگی. ٹھیک ہے، کوئی کچھ پوچھنا چاہ رہے ہوں گے تو پوچھ سکتے ہیں آپ لوگ. ہلو، ہے کچھ؟ چلیے ٹھیک ہے، ٹائم بھی ہو گیا.